السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا جو سبب بنی وہ ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا اور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ پہلی ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ صحت کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے فراغت۔ فراغت کا مطلب ہے فارغ ٹائم، فری ٹائم، جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ ایسا ٹائم ہے جو ہم تمام لوگوں کے پاس ہوتا ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ٹائم ہمارے پاس ایسا بچتا ہے جو ہم سب کے پاس ہوتا ہے، جس کو ہم فارغ ٹائم کہتے ہیں۔ یہ ٹائم بہت بڑی نعمت ہے اکارڈنگ ٹو حدیث، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے بارے میں خسارے میں تو نہیں ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، تو اس نعمت کے بارے میں ہم خسارے میں ہیں یا فائدے میں ہیں، یہی آج کا ٹاپک ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنا جو فارغ ٹائم ہے اس کو کہاں پہ گزار رہے ہیں، اپنی فراغت کو کن ایکٹیویٹیز میں ان کو گزار رہے ہیں۔ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کھیل تماشا ہے، صرف ٹک ٹاک کی ریلز ہم نے دیکھنی ہے یا دوستوں کے ساتھ باہر جا کے پارٹیاں کرنی ہے، یا پھر ہم اس کو کسی ایسی جگہ پہ بھی اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کوسچن مارک لگا سکتے ہیں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے کیا کیا فائدہ ہوگا، کیا مجھے کوئی مالی فائدہ ہے، کیا مجھے کوئی جسمانی فائدہ ہے، کیا مجھے کوئی روحانی فائدہ ہے، کیا میرا کوئی ایموشنل سائیکولوجیکل ہیلتھ بہتر ہوگی اس سے۔ تو اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو پھر آپ کا ٹائم صحیح جا رہا ہے۔ اگر تو آپ کا یعنی آپ ایسی جگہ پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو جہاں پہ آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے نکلو، اس کی تلاش کے لیے نکلو، تو آپ اس چیز پہ عمل کرنے جا رہے ہو۔ اس کے علاوہ جو مردوں پہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ آپ نے بیوی بچوں سارے خرچے ہیں وہ آپ نے اٹھانے ہیں، ان کے لیے شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے، ان کے لیے خوراک مہیا کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کا یعنی تمام حقوق پورے کرنے ہیں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں پہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کا تمام چیزیں پوری کرنی ہیں، یعنی ان کی جو ضروریات ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو یہ کس سے پوری ہوں گی؟ یہ پیسے سے پوری ہوں گی۔ اور آج کے دور میں تو مسلمانوں کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی قوم جو خود مختاری کلیم کرنا چاہتی ہے اور اپنے فیصلے خود لینا چاہتی ہے تو اس کو جو چیز کی ضرورت ہے آج کے دور میں وہ ہے پیسہ۔ پاکستان اگر امریکہ پہ ڈیپینڈ ہے یا دوسرے ملکوں پہ ڈیپینڈ ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہم مالی طور پر خود مختار نہیں ہیں۔ تو اگر ہم خود مختار ہوتے ہیں تو ہم اپنے فیصلے لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ انفرادی طور پر بھی دیکھیں، اگر ہم کسی پہ ڈیپینڈ ہوں، اگر ہم کسی کے ہاں جاب کرتے ہیں، اپنے باس کے نیچے ہیں، تو باس جو حکم دے گا ہمیں وہ کرنا پڑے گا، ورنہ مہینے کے آخر میں یا شروع میں ہمیں سیلری نہیں ملتی، ہم اپنا گھر نہیں چلا سکتے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو اس چیز سے تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، یعنی غربت سے۔ غربت میں جب بندہ ہوتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے، بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو کئی طرح کے غلط کام بندہ صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ فارغ ٹائم یعنی جاب کے بعد کاروبار کے ساتھ ساتھ اگر آپ فارغ ٹائم ایسی چیزوں میں گزارتے ہو جہاں پہ آپ کو مالی طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کا ٹائم بالکل صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنا ٹائم فارغ ٹائم جو ہے جسمانی قوت کو بہتر بنانے کے لیے لگاتے ہو، جیسے آپ نے کوئی جم جوائن کر لی ہے، جیسے آپ کوئی اسپورٹس کھیلتے ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ ایکسیسو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے فٹ بال کھیلتے ہو، کرکٹ کھیلتے ہو یا کوئی مائنڈ گیم کھیلتے ہو اور سارا دن اسی میں لگے رہتے ہو، تو یہ غلط ہے، کیونکہ پھر آپ کی بہت ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پوری نہیں کر سکو گے۔ تو ایک لمٹ میں رہتے ہوئے آپ ان چیزوں پہ اگر انویسٹ کرتے ہو تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور کو زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ دین کے لیے فائدہ دے گا، ٹھیک ہے، دین کو وہ سنبھال لے گا، دین کو ہر طرح سے اس کا جو ہے منافع ہوگا۔ جو کمزور ہے وہ دین کو نقصان پہنچائے گا، دین کو اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ دونوں بہتر ہیں، لیکن جو بندہ طاقتور ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ماشاءاللہ طاقتور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شجاعت کے ہم گیت گاتے ہیں، تو انہوں نے غزوہ بدر میں 24 سرداروں کو قتل کیا تھا۔ ان کی ایج 22 ایئر اولڈ تھی۔ ہم جو ہیں ہم 25-26 سال کے ہو گئے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، ہماری باڈی کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو یعنی مطلب بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا ٹائم وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ہمیں کچھ جسمانی طور پر قوت آ سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی پریکٹس بھی کرواتے تھے، اسپورٹس کی، یعنی جو گھوڑا دوڑانا ہے اس کی پریکٹس ہوتی تھی، اور جو تلواروں سے لڑنا اور ڈھال سے
روکنا اور تیر اندازی کرنا اور تیراکی، اس طرح کی تمام چیزیں جو تھیں اللہ کے نبی ان کی تربیت دیتے تھے، مسلمانوں کو آنی چاہیے. اور جسمانی طور پر صرف یہی نہیں کہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ مضبوط ہوں، ہماری ذہنی طور پر ہمیں طاقتور ہونا چاہیے. آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہمیں ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ چل سکیں، ہم اسمارٹ ورک کر سکیں. دیکھیں پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح دی ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہی ہے، ہم ٹیکنالوجی میں انڈیا سے تھوڑے آگے ہیں. الحمدللہ ہماری فوج نے بھرپور طریقے سے تیاری کی تھی اور ان کو بر وقت جواب دیا، ان کے تمام جو سسٹم تھے وہ جیم کر دیے. تو یہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ہوا ہے. تو ہمیں اگر ہم ٹائم انویسٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں، اس کے بعد جسمانی قوت کو بہتر کرنے میں، دماغ کی جو قوت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، تو بالکل صحیح جگہ پہ ہمارا ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے. تو ہمیں یہاں پہ خاص طور پہ ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہمیں کوئی علمی فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں وہاں پہ بھی ٹائم لگانا چاہیے. جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ میرے سامنے کتابیں پڑھی تو میں پڑھتا ہوں، تو کتابیں آپ پڑھیں. آپ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ ایک کتاب پڑھ کے اپنی عمر کے بندوں سے 1 سال آگے چلا جاتا ہے. خیر مطلب اس طرح کی بات ہے نہیں، لیکن پھر بھی اپنی ایج کے لوگوں سے بندہ اوپر چلا جاتا ہے. اگر آپ کتابیں پڑھتے ہو اور کچھ 3-4 دوست ہیں کتابیں نہیں پڑھتے، تو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ کون بندہ کتابیں پڑھتا ہے اور کون بندہ نہیں پڑھتا. یعنی اس کا جو ایکسپوجر ہوگا بہت زیادہ ہوگا، وہ علمی طور پر اوپر ہوگا، وہ چیزوں کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کر سکے گا. یعنی بہت سے اس کے فوائد ہیں. تو آپ کو علمی طور پر بھی اوپر جانا ہے، آپ کتابیں پڑھو. آپ جو بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے اور بڑے بڑے اور علم صرف یہی نہیں کہ آپ دین کو سنو، ٹھیک ہے، آپ کے جو ہمارے ہسٹورینز ہیں آپ ان کو پڑھو، ان کی ویڈیوز دیکھو، ان کے پوڈ کاسٹ دیکھو، ان کے بیان سنو. بہت ساری ڈاکومنٹریز پڑھی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہو. آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ سکتے ہو، آپ اسلام کی تاریخ پڑھ سکتے ہو، پاکستان کی تاریخ پڑھ سکتے ہو. یعنی یہ پڑھیں گے تو ہمارا کہتے ہیں کہ جو ماضی کو پڑھتا ہے پھر ماضی کی غلطیوں کو رپیٹ نہیں کرتا. ہمارے جو خاص طور پہ جو لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں، یعنی ملک کا جو نظام ہے وہ سنبھالنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پہ یہ چیز ہے کہ ماضی اپنی ہسٹری کو لازمی طور پر پڑھیں. اس کے علاوہ بہت ساری سائنس میں آئے دن نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں، ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. یعنی بندہ جب آسٹرونومی کی فیلڈ کو دیکھتا ہے، ستاروں سیاروں کو کتنی جو ہے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، کتنا یعنی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ دنیا کتنا ایکسپینڈ کر رہی ہے. بندہ جو سائنٹیفک تھیوریز کو پڑھتا ہے، جیسے بگ بینگ کی تھیوری کو ہے، پہلے دھماکہ ہوا پھر دنیا پھیلتی گئی اور ابھی تک پھیلتی جا رہی ہے، تو اس سے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. بندے کا جو دماغ ہے وہ اوپن ہوتا ہے، بندہ اوپن مائنڈ کے ساتھ سوچتا ہے. تو علم بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ علم صرف دین کا علم نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے قول کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اور اگر آپ پوری یونیورس کا علم حاصل کرتے ہو، اس کی کوشش کرتے ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کے فعل کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو آپ تمام طرح کا علم جو آپ سیکھ سکتے ہو وہ آپ لازمی سیکھیں. اس کے بعد آ سکتا ہے کہ اگر ہمارے رشتوں کی بہتری کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، تو نکلنا چاہیے بھائی. آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کریں. اگر کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کے محلے میں، پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، خالو ماموں چچا تائی وغیرہ جہاں پہ بھی، تو آپ ان کی جا کے تعزیت کرو، ٹھیک ہے، ان کے پاس آپ بیٹھو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو. اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ. یعنی ایک مضبوط بانڈ آپ کا ہونا چاہیے. اور صلہ رحمی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو یہ چیز حسن سلوک میں آتی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا ٹائم سپینڈ کرو جہاں پہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو. اور جو نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی سخت وعید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ رحمی رشتوں کو کاٹتا ہے تو میں اس کو کاٹ دوں گا، کیونکہ میں نے ان رشتوں کو بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، آپ اس کو توڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو توڑ دے گا. یعنی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. اور یہاں پہ ہوتا ہے جاہلیت میں ڈوبے لوگ،
باتیں کرتے ہیں کہ مرنا جینا ختم ہے یہ وہ، تو بھائی ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو نبھانا ہوگا، اپنے رشتوں کو آپ کو نبھانا پڑے گا. اس کے بعد جہاں پہ آپ ٹائم انویسٹ کرتے ہو وہ سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ اخروی فائدے کے لیے اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہو تو بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں نا لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے جو علماء ہیں، جو میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، علماء سو بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جو دنیا کے لالچی ہیں، لیکن علماء جو حق ہیں وہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنا جو ٹائم انویسٹ کیا اپنی آخرت بنانے میں کیا. آپ دنیا میں دیکھو تو بڑے غریب تھے دنیا میں، وہ غریبی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. صحابہ کرام آپ دیکھ لیں یار، وہ دنیا میں ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عثمان کے پاس تو تھے، لیکن جو باقی اصحابہ ہیں میجورٹی تھی، 2-3 صحابی تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن جو میجورٹی تھی، خود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا. صحابہ کرام جو تھے ان کے پاس بھی نہیں تھا. سیدنا ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، یار سارے صحابہ کرام دنیا سے جو گئے تھے وہ غریب گئے تھے، لیکن انہوں نے دین کے لیے اپنا ایفرٹ کی اور آخرت میں اللہ کے جو ڈیوائن بینک ہے اس میں اپنی نیکیاں جمع کروائیں، تو اس میں انہوں نے فائدہ لیا، وہاں بھی اپنا ٹائم انویسٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا. تو وہاں پہ اپنا ٹائم انویسٹ کریں کہ جہاں پہ آپ کو اخروی فائدہ نظر آئے. ہم راستے میں جا رہے ہیں، سامنے کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، ہم نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا ہے، تھوڑا بہت ٹائم کچھ 5-10 سیکنڈ لگے ہیں، لیکن ہم نے وہ ٹائم آخرت کے بنانے میں اسپینڈ کیا. ہمیں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یار ہمارا کوئی بھائی یہاں سے گزرے گا، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، اس کے پاؤں میں یہ کانٹا چبھ سکتا ہے، تو ہم نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اس نیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. تو آخرت کے لیے آپ نے ایفرٹ کی، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کوئی جماعت جوائن کرتے ہو یا کوئی بے لوس کام کرتے ہو، خدمت خلق کرتے ہو، تو وہاں پہ بھی آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ بغیر ریاکاری کے کرتے ہو تو آپ کو آخرت میں اس کا انشاءاللہ لازمی فائدہ ہوگا. تو آخرت میں خاص طور پہ انویسٹ کرنا چاہیے آخرت کو بنانے میں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میں جملہ بیان کر کے ویڈیو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اپنا مال دنیا میں جوڑتے ہو جہاں پہ خراب بھی ہو سکتا ہے، چور چوری بھی کر سکتا ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنا مال وہاں پہ جوڑو، وہاں پہ سیو کرو جہاں پہ نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ مار سکتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ انسان کا مال ہوتا ہے وہاں پہ اس کا دل ہوتا ہے. اگر تمہارا مال دنیا میں ہے تو تمہارا دل دنیا میں ہوگا. اگر تمہارا مال اللہ کے پاس ہے آخرت میں تو تمہارا دل آخرت میں ہوگا. تمہاری خواہش ہوگی کہ میں جلد سے جلد دنیا سے جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے جا کے ملوں، اپنے مال کے پاس واپس جاؤں. لیکن اگر تمہارا مال اسی دنیا میں ہے تو پھر تمہارا موت سے تمہیں ڈر لگے گا، تم چاہو گے میں ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ جاؤں. تو آخرت میں انویسٹ کرنی ہے. تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اپنا فارغ ٹائم انویسٹ کرنا ہے، اور وہ فارغ ٹائم آپ کو کیا کیا نتائج دے گا پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ اس کا سوچ ہی نہیں سکتے. تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ مالی فائدہ ہو وہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو جسمانی فائدہ ہو وہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے. آپ کو کوئی علمی فائدہ ہو تو وہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ریلیشن جو ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کو جانا پڑے تو وہاں پہ آپ نے اپنا ٹائم لگانا ہے، اور آخرت بنانے کے لیے آپ نے اپنا ٹائم لگانا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں، اگر یہاں پہ آپ اپنا ٹائم لگا دیتے ہو تو واللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے کاموں میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.